یہ سیاستہ کی روایات میں سے، اور اس کو ہم عام پبلکلی بیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اس کا سہارا لے کر دین کا مذاق بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، جھوٹ کے بارے میں اگر ہم دیگر روایات میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، ان میں ایک جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹ اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرت عزیز وقار، ایسی بے شمار ہمیں روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ جھوٹی قسم کھانے سے حضور نے منع فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس طرح بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بڑے گناہ چھوڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم جھوٹ چھوڑ دو، تم ایک کام چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اسی طرح بے شمار ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل اور دماغ سکون میں نہیں رہتا، لیکن جب وہی شخص سچ بولتا ہے تو اس کا دل بھی اطمینان میں رہتا ہے، اس کا دماغ بھی اطمینان میں رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو ہمیشہ اس بات کا کھٹکا رہتا ہے کہ جس دن میرا جھوٹ پکڑا گیا تو میری بہت انسلٹ ہوگی۔ حضرت عزیز وقار، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ جو اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے، 3 ایسے موقع ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں اگر کہیں جھوٹ کی آمیزش آ جاتی ہے اور معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی اہلیہ کو راضی کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں فرمایا کہ جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کی سچویشن ہے، لڑائی ہے، لڑائی کی شکل میں آپ دشمن کو ڈرانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب 2 بندے الجھ جائیں اور ان کے درمیان صلح ناممکن ہو جائے تو ایسی صورت میں جب آپ ان کے درمیان ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی صلح کے لیے کوئی تھوڑا بہت جھوٹ کا استعمال کر دیتے ہیں تو وہاں جائز۔ لیکن یہ گنجائش صرف ان 3 موقعوں پر ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں جائز نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ سیاستہ کی روایات میں سے ہے، اور اس کو ہم عام پبلکلی بیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اس کا سہارا لے کر دین کا مذاق بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس کی اجازت صرف یہاں تک ہے کہ اگر بیوی ناراض ہے اور اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جھوٹ کا تھوڑا بہت استعمال کر لیا، جنگ کی حالت میں آپ نے جھوٹ کا استعمال کر لیا، یا 2 بندوں کی اصلاح کے لیے، صلح کے لیے آپ نے جھوٹ بول لیا، تو ایسی سچویشن میں ٹھیک ہے، ادروائز اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔